حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ يُوشِكُ أَن تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا رواہ الترمذی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کو اس امت سے اٹھا دیا جائے گا وہ نماز میں خشوع خضوع ہوگا۔ تم مسجد میں داخل ہوں گے اور تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو۔ تو شریعت نے صرف ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ایمان والوں کے اوصاف میں اللہ رب العزت نے جو وصف ذکر فرمایا وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس طرح وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ مومنین کے اوصاف میں ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ نماز اس طرح ادا ہو کہ اول سے لے کر آخر تک ہماری ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے نماز کے دوران آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، توجہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مکھی یا کوئی مچھر آ جائے تو انسان کی توجہ بکھر جاتی ہے۔ حالانکہ اسلاف امت نے اس طرح نمازیں ادا کیں کہ مکمل توجہ اللہ کی طرف اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، حضرات صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پہ رات کو پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم رات کو پہرا دو، ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے، ایک کا نام عباد بن بشر اور دوسرے کا نام عمار بن یاسر تھا۔ اب ان دونوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام کر رہے ہیں، اگر ہم دونوں رات کو جاگنے لگ گئے تو ممکن ہے رات کے آخری پہر میں ہماری آنکھ لگ جائے، اس لیے کہ یہ لوگ دن بھر جہاد کرتے رہے، انہیں بھی تھکاوٹ تھی، تو مشورہ یہ کیا کہ ایک رات کا کچھ حصہ جاگے، دوسرا آرام کرے، اور پھر رات کے آخری پہر میں دوسرا جاگے اور پہلا آرام کرے۔ اب ایک صحابی آرام کرنے لگے، دوسرے نے سوچا پہرا دینا ہے تو اس دوران بہتر یہ ہے کہ نفل نماز کی نیت باندھ لوں تاکہ پہرا بھی ہوتا رہے، عبادت بھی ادا ہوتی رہے۔ حضرات صحابہ اکرام میں دیکھیے عبادت کا کیسا جذبہ تھا، دن بھر جہاد کیا ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہے، آرام کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دن میدان جہاد میں گزرتے تھے اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے مصلی پہ گزرا کرتی تھی۔ تو صحابی نے نفل نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ کہف شروع کر دی۔ دشمن کا ایک شخص کہیں کھڑا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ صحابہ اکرام آرام کر رہے ہیں اور ایک شخص پہرا دے رہا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ متوجہ ہے یا نہیں تو انہوں نے ایک تیر مارا۔ صحابی کو نماز کے دوران تیر لگا لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ دوسرا تیر مارا، جسم پہ لگا، خون بہنے لگ گیا، لیکن انہوں نے اپنی نماز کو مسلسل باقی رکھا۔ اور جب تیسرا تیر لگا اور خون بہنے لگ گیا تو اب انہوں نے رکوع کیا، نماز مکمل کی، صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت ہو جائے اور دشمن حملہ کر دے، حضور اور صحابہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نماز مکمل کی، اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا، انہوں نے دیکھا کہ جسم خون آلود ہے، کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نے نفل نماز کی نیت باندھ لی تھی اور سورہ کہف شروع کر دی تھی، اگر مجھے حضور کی اور صحابہ کی فکر نہ ہوتی تو میں اس وقت تک رکوع نہ کرتا جب تک یہ صورت مکمل نہ ہو جاتی۔ یہ واقعہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ صحیح ابن حبان میں ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں دیکھیے
ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے کہ صحابی دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود رات کو عبادت بھی ادا کر رہے ہیں، اور کس قدر خشوع خضوع ہے، توجہ کس قدر ہے، 3 تیر جسم میں لگ گئے لیکن انہوں نے اپنی نماز کو نہ توڑا۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حرم میں نماز ادا کیا کرتے تھے، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا ہے، نماز میں جب کھڑے ہو جاتے اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے آ کر آپ کے سر اور کندھوں پہ بیٹھ جاتے، ذرہ برابر حرکت نہیں ہوتی تھی، اس طرح کھڑے جس طرح کہ ایک سوکھا تنا کھڑا ہوا ہو، اتنے خشوع کے ساتھ ان کی عبادت ادا ہوتی تھی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، ایک دفعہ ان کو ایک تیر لگا اور جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی، اور وہ تکلیف بڑھتی ہی گئی۔ اطباء نے یہ کہا کہ آپ کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جب میں نفل نماز کی نیت باندھ لوں اس وقت کرنا، اس لیے کہ اس وقت مجھے احساس نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی نمازوں میں انتہائی خشوع خضوع تھا، توجہ کامل طور پر اللہ کی طرف تھی۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ تفسیر روح البیان میں سورہ بقرہ میں الذین یقیمون الصلاۃ کے تحت انہوں نے نقل کیا ہے۔ حاتم اصم رحمہ اللہ سے ایک موقع پر ایک شخص نے پوچھا، حضرت نماز ادا کرتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حاتم اصم رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں نہایت توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہوں تاکہ کوئی سنت کوئی مستحب مجھ سے نہ چھوٹے، اور جب وضو مکمل ہو جاتا ہے پھر میں مصلی پر آنے سے پہلے تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے تمام اعضاء کو سکون مل جائے، اور پھر جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو میری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور میری کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ میں دل میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اللہ میرے سر کے اوپر ہیں، اور میرے سامنے ملک الموت ہے، اور میرے دائیں طرف جنت ہے، اور میرے بائیں طرف جہنم ہے۔ پھر میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہوں، ایک ایک لفظ کو اپنے مخرج سے ادا کرتا ہوں، نہایت اطمینان کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر نہایت اطمینان کے ساتھ رکوع، نہایت اطمینان کے ساتھ پھر سجدہ، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ ہر نماز ادا کرتے وقت میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں شاید یہ کہیں میری زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ تو حضرت حاتم اصم نے جب یہ بات کہی، اس شخص نے کہا حضرت کتنے عرصے سے آپ اس طرح نماز ادا کر رہے ہو؟ فرمایا 30 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہم تو ایک نماز بھی اس طرح ادا نہ کر سکے جو آپ 30 سال سے ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی نمازوں میں خشوع خضوع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن مومنین کی تعریف بیان کی ہے، یہ وہ مومن لوگ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ، ان کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ ایک موقع پر گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، گھر کے اندر چور داخل ہو گئے، گھر کا سامان انہوں نے اٹھایا، گھر میں ایک افراتفری ہو گئی، لیکن یہ اپنی نماز میں رہے۔ جب نماز ختم ہوئی ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ چور داخل ہوئے تھے، گھر کا سامان لے کر چلے گئے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چلا۔ یعنی نماز میں خشوع خضوع اس قدر تھا کہ نیت جو باندھی ہے تو تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ تھے جن کی نمازوں میں خشوع خضوع تھا۔ یہی مسلم ابن یسار رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا کہ ایک موقع پر مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، مسجد کے ایک طرف کی دیوار گر گئی، لوگوں میں افراتفری مچ گئی، کچھ لوگ دائیں طرف بھاگے، کچھ بائیں طرف بھاگے، لیکن یہ اپنی نماز میں رہے۔ یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو گئی کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مسجد کے ایک طرف کی دیوار گر گئی؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے احساس نہیں ہوا۔
تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز اس طرح ادا کرتے تھے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے دین کی بڑی خدمت لی، لیکن ان کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے دین کی خدمت لیتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے تو یہ وہی شخص ہوتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کا اللہ سے سب سے زیادہ تعلق جو مضبوط ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہدی الساری میں اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کی دوسری جلد میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نماز ادا کر رہے تھے، اس دوران ایک زنبور بڑھ آپ کی قمیص سے داخل ہو کر آپ کی کمر پہ ڈسنے لگا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 17 مقامات پر اس نے ڈسا، لیکن امام بخاری نے اپنی نماز کو نہ توڑا، انتہائی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی تو کہا دیکھو کوئی چیز مجھے مسلسل کاٹ رہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو بڑھ نے 17 جگہ پہ ڈسا تھا۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ تھے جن کی نمازوں میں خشوع خضوع تھا۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، صف اول میں ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔